بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن ذات اور حجاب قسط نمبر 3۔ کیا پھر وہی خواب دیکھا ہے؟ ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ حجاب اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بولی، وہی خواب بار بار آتا ہے، ادھر آؤ میرے ساتھ لیٹ جاؤ۔ تحریم نے اسے اپنے بستر پر لٹا دیا اور آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں حجاب گہری نیند سو گئی۔ سنڈے کو تو بہت مزے سے تینوں بہنیں بستر میں گھسی رہتی تھیں، لیکن آج تو امی نے صبح 7 بجے ہی جگا دیا۔ صباحت بیگم کی سخت آواز پر تینوں آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھیں۔ آج تو چھٹی کا دن ہے، آج آپ نے کیوں جگا دیا ہے؟ تینوں اٹھ کے ہاتھ منہ دھو لو، میں نے ٹیبل پر ناشتہ لگا دیا ہے۔ امی نے ایک بار پھر احکام جاری کیے۔ کیا کہیں جانا ہے؟ حجاب نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ کہیں نہیں جانا، میں نے الماریاں خالی کی ہیں، تم تینوں نے ناشتہ کرنے کے بعد اٹیچی کے سیٹ کرنے ہیں۔ صباحت بیگم سمیٹتی ہوئی ثانیہ کے کھیس کی تہہ لگانے لگی تو اس نے کھیس کا ایک کونا پکڑ لیا۔ ابھی تو 2 دن باقی ہیں شفٹ ہونے میں۔ صباحت مسکراتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گئیں۔ میری جان، اور بھی تو بہت سے کام ہیں۔ تحریم نے ماں کے گلے میں باہیں حائل کر لیں۔ اتنے پیار سے کہیں تو ہم اس کے لیے تارے بھی توڑ لائیں۔ بس زیادہ ڈائلاگ نہ مارو، جلدی سے بستر چھوڑو۔ یہ کہہ کے صباحت بیگم کچن میں چلی گئیں۔ تینوں بہنیں ناشتے سے فارغ ہو کر ماں کا ہاتھ بٹانے لگیں۔ حجاب ماں کے ساتھ مل کر جرسیوں کو پیکٹوں میں ڈال رہی تھی۔ صباحت اکثر اپنے دل کی باتیں، گھریلو مسئلے حجاب سے ڈسکس کرتی تھی۔ وہ حجاب میں یہ شعور بیدار کرنا چاہتی تھی کہ وہ ثانی اور تحریم کی بڑی بہن ہے، اسے ابھی سے اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ خدا نے بہت بڑی خواہش پوری کی ہے، اپنا گھر بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ بہت نصیبوں والے ہیں جو خدا نے ہم پر اتنا کرم کیا۔ تم تینوں کو کیسا لگ رہا ہے نئے گھر میں جانا؟ ثانیہ اور تحریم تو بہت خوش ہیں۔ صباحت نے حجاب کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اور تم؟ گھر جانے کی خوشی تو ہے، مگر عجیب سی اداسی ہے، عجیب بے چینی ہے طبیعت میں۔ کیسی اداسی؟ کپڑے صباحت بیگم کے ہاتھ میں ہی رہ گئے۔ بار بار ایسا لگتا ہے جیسے اس گھر سے جاتے وقت میرا کچھ یہاں رہ جائے گا۔ حجاب پوری طرح اپنی بات کی وضاحت نہیں کر سکی۔ صباحت مسکرا کر کپڑے دوبارہ طے کرنے لگی۔ بس اتنی سی بات، میں خود اپنی بیٹی کی چیزیں پیک کروں گی۔ ثانیہ دوڑتی ہوئی حجاب کے پاس آئی۔ حجاب، صحن میں آؤ، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مجھ سے ملنے؟ مگر کون؟ حجاب نے ثانیہ کی طرف دیکھا۔ تحریم بھی کمرے میں آ گئی۔ دونوں بہنوں کی اس بات سن کر اس پر ہنسی کا دورہ پڑ چکا تھا۔ آ جاؤ حجاب صاحبہ، واقعی کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ بتاتی کیوں نہیں کہ کون ہے؟ اس بار حجاب تحریم سے مخاطب ہوئی، جو مسلسل ہنس رہی تھی۔ وہ تمہارا کبوتر باہر منڈیر پر بیٹھا تھا، تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تم روزانہ شام میں اسے دانہ ڈالتی ہو، بڑا پڑھا لکھا کبوتر ہے، اتوار کو اس وقت آیا ہے۔ تحریم نے مذاق کے انداز میں ہاتھ گھماتے ہوئے کہا، اوہ، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ وہی کبوتر ہے؟ میں نے اس کے پاؤں میں وہی سبز چھلا دیکھا ہے جو تم نے اسے پہنایا تھا۔ یہ سنتے ہی حجاب دوڑی، کچن کی طرف گئی۔ اس نے کچن سے باجرہ لیا اور آنگن میں آ گئی۔ سفید کبوتر منڈیر پر بیٹھا ہوا تھا۔ حجاب نے زمین پہ دانہ پھینکا۔ میرے پیارے کبوتر، لو دانہ چن لو۔ سفید کبوتر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا، جبکہ وہ حجاب کے دانہ پھینکنے پر بہت شوق سے دانہ چکتا تھا۔ آج یہ دانہ کیوں نہیں کھا رہا؟ حجاب نے من ہی من میں سوچا، پھر اس نے اسے پیار سے سسکارا۔ کبوتر اپنی جگہ سے اڑ گیا۔ حجاب اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی عقبی دروازے تک چلی گئی۔
اس نے دیکھا کہ وہ کبوتر کھجور کے درخت پر جا بیٹھا ہے۔ حجاب ہاتھ میں دانہ لیے بجھی بجھی کی امی کے کمرے میں واپس آ گئی۔ کیا ہوا؟ ایسی اداس شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ ثانی اٹیچی کیس میں کپڑے سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ وہ نہ آج کبوتر نے دانہ نہیں چگا، خفا ہو گیا ہے تم سے، تم جو گھر چھوڑ کے جا رہی ہو۔ ثانیہ نے جملے کسے۔ اتوار کا پورا دن گھر کی چیزیں سمیٹنے میں ہی گزر گیا۔ رات کو احسان الحق گھر آئے تو بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ منہ دھویا اور جلدی سے صباحت سے بولے، جلدی سے اپنی چادر لو اور میرے ساتھ چلو۔ پھر وہ حجاب کی طرف بڑھے اور کہا، اپنی دونوں بہنوں کا خیال رکھنا۔ مگر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حجاب پریشان ہو گئی۔ جن لوگوں سے ہم نے گھر خریدا تھا ان کے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں، ہم انہیں دیکھنے جا رہے ہیں۔ تم تینوں نے بنا پوچھے دروازہ نہیں کھولنا۔ یہ کہہ کر احسان الحق اور صباحت ہاسپٹل چلے گئے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ تینوں بہنیں اپنے کمرے میں بیٹھ گئیں۔ حجاب نے ثانیہ اور تحریم سے کہا، تم دونوں کھانا کھا لو، کافی وقت ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے امی ابو کو دیر ہو جائے۔ ثانیہ نے تکیے کو موڑ کر گود میں رکھ لیا۔ جتنی مرضی دیر ہو جائے، کھانا تو میں ان کے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ اور تم تحریم؟ میں بھی ابا کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی۔ ثانیہ اپنا فریم لگا کر کرتا اور کڑھائی کا سوٹ دھاگا لے کر بیٹھ گئی۔ جاری ہے۔